آج ہم جن پہلوؤں پر عبادت کے حوالے سے کلام کریں گے انہیں ہمیں اپنی میموری میں ضرور فیڈ کرنا چاہیے۔ بہت ساری آئندہ آنے والے خطبات میں بھی ہم اسی کی بیس بنا کر ہم اس پر کلام کریں گے اور مزید ایک پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ حج جس طرح کی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا سٹیٹس کیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام۔ عقائد اسلام بھی 5 ہیں اور ارکان اسلام بھی 5 ہیں۔ عقائد اسلام کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ عقائد اسلام ہے۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ اسلام کے ارکان یہ ہے کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ ارکان اسلام سارے کے سارے عبادت ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی ڈیپتھ میں اتر کر اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھتے، اس کی طرف بڑھنے اور اسے عملی زندگی کی طرف نافذ کرنے میں یقیناً سستی پائی جاتی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اس پر جب علماء نے کلام کیا تو علماء فرماتے ہیں کسی ذات کو مستحق عبادت سمجھ کر، واجب الوجود مان کر، اس کے سامنے انتہائی تذلل اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ظاہر اور باطن کو جھکا دینا اور گرا دینے کا نام عبادت ہے۔ کسی کو واجب الوجود ماننا۔ ہم واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ایک مسلمان موحد اور مومن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا ایمان اور ایقان اور یقین یہ ہے، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، ہر کمال اس کی صفت ہے، ہر کمال اس کی صفت ہے۔ اور یہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں واجب الوجود کا نظریہ رکھتے ہیں، اسے اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں، اپنی عقیدتیں اور اپنی عاجزیاں اس کی بارگاہ میں پوری انکساری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کا نام عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے اندر اگر عاجزی، انکساری، تذلل، افتقار، ظاہر اور باطن کو گرانا شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی بلکہ وہ رسم بن جاتی ہے۔ اس پر حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے حوالے سے علامہ رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اور علامہ علوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی کے اندر بڑی حیرت انگیز بات لکھی اور عبادت کی جو حکمت تھی اور عبادت کا جو حقیقی معنی تھا اس کو بھی بیان کر دیا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ یہ اسپرچولیزم میں پوری اتھارٹی ہیں، عارف باللہ ہیں، فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار یہ سوال کرتے، یا اللہ میری عبادتوں کو قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنا قرب عطا فرما دے۔ اس پر پھر صوفیاء نے لکھا بندے کی عبادت کا الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرے، ربنا تقبل منا، اے اللہ مجھ سے قبول فرما لے، عاجزی کے ساتھ، اور ساتھ یہ کہے اللہم قربنی الیک، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں پہلے سے زیادہ بلند درجہ عطا فرما دے، یعنی مجھے مقام قرب عطا فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہ سوال کرتے۔ ایک دن حالت مراقبہ کے اندر، میڈیٹیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب بایزید بستامی علیہ رحمہ نے یہ سوال کیا، اکشف لی شیئا وجدت بہ تقربک، اے اللہ میرے لیے وہ راستہ آسان بھی فرما دے، واضح بھی فرما دے جس سے مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے، میں مقام قرب کو پالوں۔ یہ کلمات کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے تقرب الی بما لیس لی، وہ ایسا راستہ ہو کہ جو دوسرے راستوں سے جدا ہو اور بہت جلد مجھے تیرا مقام قرب اس کے ذریعے میسر آ جائے، اس وجہ سے کہ میں نے جس بھی تیری صفت میں مستغرق ہو کر تیری بارگاہ میں حاضری کی ہے اس میں کمال پر اگر نظر آیا ہے تو تیری ذات ہی نظر آئی ہے۔ یا اللہ اگر میں سخی بننا چاہوں تو تو سب سے بڑا سخی، اگر میں
کسی بھی اعتبار اور کسی جہت سے علم حاصل کرتا ہوں تو تو علیم ہے، تو فوق ہے۔ یا اللہ اگر میں علی بننا چاہتا ہوں، کبیر بننا چاہتا ہوں، حفیظ بننا چاہتا ہوں، مقیت کی صفت میں آتا ہوں، بصیر کی صفت میں آتا ہوں، سمیع کی صفت لیتا ہوں، فائق تو ہی نظر آتا ہے، تو یا اللہ کیا کوئی ایسا راستہ اس کے علاوہ بھی ہے کہ مجھے ان کے علاوہ وہ راستہ اختیار کرنے پر تیرا قرب پہلے سے زیادہ میسر آ جائے؟ تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، یا ابا یزید، اے با یزید، تو اگر ہمارا قرب پانا چاہتا ہے، تعال عندی بالعبودیتی وبالذلتی وبالافتقار، وہ صفت اختیار کر جو ہماری شایان شان نہیں ہے، اور وہ تین اوصاف ہے۔ سب سے پہلا ابدیت، میری بارگاہ میں جب بھی آنا ہے میرا بندہ بن کے آنا، بندگی لے کے آنا، اس وجہ سے کہ میں معبود ہوں اور بندگی سے پاک اور مبرہ ہوں، مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو عبد بن کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے یہ اعلان ہوا، اے محبوب آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یا اللہ میں تیری ابدیت لے کے آیا، بندہ بن کے آیا ہوں۔ پھر یہی اعزاز قرآن نے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ ابدیت کا اعزاز۔ دوسرا، اے با یزید ہماری بارگاہ میں جب بھی آئے تو عاجز بن کے آنا، یعنی اللہ تعالیٰ عاجزی سے پاک، وہ بندے کو عاجز دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اے بندے اگر تو ہماری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو الافتقار، ہماری بارگاہ میں جب بھی آئے تو سوال والا جو دست ہے اسے دراز کر کے آنا۔ ہماری شان یہ نہیں کہ ہم کسی سے مانگے، ہماری شان یہ ہے کہ سب ہم سے مانگتے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ تو جب بھی ہماری بارگاہ میں آئے تو پھر تو یہ صفت لے کے آنا، ہم تیری عبادت کے ذریعے تجھے مقام قرب عطا فرما دیں گے۔ اب پھر اس پر علماء نے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بندے کی عبادت کے اندر یہ تین رنگ چڑھ جائیں تو پھر ساری عبادتیں اسے اپنی چاشنی عطا فرماتی ہیں، اور وہ تین رنگ کیا ہیں کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی جب بھی کوئی عبادت کرنے لگے تو اللہ کا بندہ بن کے عبادت کرے، کوئی اور لباس پہن کے نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تابعین کی تربیت فرماتے تو انہیں یہ کہا فرماتے تھے، تعالوا نکن مؤمنا، ارے اللہ کے گھر اور اللہ کے ذکر کی طرف آنے والوں، باقی سارے لباس جو باطنی یا ظاہری تم پر ہے وہ سارے کے سارے اتار دو۔ اگر لباس پہننا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کا لباس پہن کے آ جاؤ۔ دوسرا، یہ اپنے اوپر اعزاز محسوس کرے، یا اللہ تو نے مجھے اپنا بندہ بھی بنایا ہے اور بندہ بنا کے اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر جب فقہا نے کلام کیا تو فقہا فرماتے ہیں جب کسی پر کوئی عبادت لازم ہوتی ہے تو اسے خوش دلی سے اس عبادت کے لزوم کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے۔ استدلال انہوں نے کہاں سے کیا؟ استدلال انہوں نے کیا کہ جب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں جناب آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ تمام ہوا فرشتوں نے سر اٹھایا تو اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا پہلا سجدہ تو حکمی سجدہ تھا، دوسرا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دوسرا سجدہ جب ہم نے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ شیطان اکڑا کھڑا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیطان نہیں بنایا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اس تشریح و توضیح کو سمجھو کشف المعجوب میں حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے فرمائی۔ ہم کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے، یہ سارے اہل اللہ، ان کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کے قریب آتا ہے اسے اللہ کا قرب اپنانے کا درس دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کے قریب آیا اور وہ اللہ سے دور ہو جائے، اور جس نے ان کی نفی کی اس نے قرب الہی کی نفی کر دی۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کو محض یہ سمجھنا کہ آج کے دور کا کوئی ملنگ تھا، نہ، حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی، اسپرچولیزم کے ایکسپرٹ، بہت بڑے عالم، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنے والے، حدیث کی تشریح بیان کرنے والے،
کشف المحجوب جو کتاب کا نام رکھا، نام کا مطلب یہ ہے کہ جو حجاب تمہیں کسی عالم سے اٹھتا ہوا نظر نہ آئے، میری کتاب پڑھو، قرآن کا حجاب ہو یا حدیث کا حجاب ہو، میں تمہیں اٹھا کے دکھاؤں گا۔ حجابات کو اٹھایا، اور پھر وہ حجابات کیا تھے؟ آپ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسے محض لفظوں کا ایک مجموعہ مت سمجھنا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مقام ابراہیم پہ آ کر تم 2 نفل پڑھ لو۔ کہا یہ تو اس کا ظاہر مفہوم ہے، باطن مفہوم یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو جس مقام پر جناب ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، یعنی مقام خلت پہ فائز ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور ابدیت کا وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو جو مقام جناب ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا۔ ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے پر ناز کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے افتقار، پورے اجلال اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے، اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو یہ بندگی کی پیک ہے۔